باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہہ دیجئے سیر کرو زمین میں پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قل للہ، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا اس نے اپنے اوپر رحم کرنا، یعنی اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنا لکھ دیا ہے، فرض کر لیا ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، ضرور جمع کرے گا وہ تم کو قیامت کے دن تک، نہیں شک اس میں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ خسارے میں ڈالا جنہوں نے اپنی جانوں کو، پس نہیں وہ ایمان لاتے۔ اب یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کرنا فرض کر دیا، اب اللہ تعالیٰ جب ہم کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، کرتے نہیں ہیں نیکی، لیکن اگر گناہ کا ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ نہیں لکھتے، پھر ہم گناہ کر بھی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے۔ آتا ہے کہ کئی دیر تک اللہ نہیں لکھتے، پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا میرے بندے کو ریگریٹ ہوا، اس نے یعنی کہ اس کو خیال آیا کہ میں نے جو ہے غلط کام کر لیا، کیا اس نے توبہ کی طرف آیا۔ کتنی دیر اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں توبہ کا، جب بندہ توبہ نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ گناہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اب لکھ لو، فوراً گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو پھر اس کے بعد اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ توبہ فوراً کرو، یعنی توبہ اگر گناہ ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں، مومنین کی نشانیوں میں ہے کہ وہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً وہ لپکتے ہیں اللہ کی طرف، انجانے میں انجانے دونوں میں کسی بھی طرح ہو جائے وہ فوراً اللہ کی طرف آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اگر انسان فوراً توبہ کر لیتا ہے نا گناہ کے فوراً بعد تو اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحمت کرنے والے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ سکونت اختیار کی ہے رات میں اور دن میں، جو کوئی سکونت اختیار کرتا ہے رات اور دن میں اسی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ سکن کا مطلب رہنا ہوتا ہے، مسکن سے نکلے نا، سکانہ رہنے والا، دن میں جو ٹھہرا ہے رات اور دن میں اسی کا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیجن، کیا پکڑوں میں اللہ کے سوا کسی کو دوست۔ ولیجن کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے اور مالک بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے پاس کوئی اختیار ہو۔ کیا پکڑوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو دوست۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے وہ آسمانوں اور زمین کو۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور نہیں وہ کھلایا جاتا، یعنی وہ کھاتا نہیں ہے وہ کھلاتا ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں ان اکون اول من اسلم، کہ ہو جاؤں میں سب سے پہلے فرما بردار یعنی اسلام لانے والا، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جانا تم مشرکین میں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سب سے پہلے فرما بردار ہونا، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ قل کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب سے بہت بڑے دن کے، یعنی میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص کو ہٹا لیا گیا، من یصرف ہٹا لیا گیا جس شخص سے، عنہ اس سے، یعنی جو شخص ہٹا لیا گیا اس سے، یعنی عذاب سے، جو شخص ہٹا لیا گیا اس سے، یومئذ اس دن، فقد رحمہ پس تحقیق رحم کر دیا گیا اس پر، یعنی رحم کیا گیا اس پر۔ وذلک الفوز المبین، اور یہ کھلم کھلی کامیابی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو اس دن عذاب سے ہٹا دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ آج ہماری نظر میں کامیابی کے معیار کوئی اور ہیں، اور طرح کی کامیابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی اصل وہی ہے جو قیامت والے دن عذاب سے بچا لیا گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تجھے پہنچائے تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بس نہیں کوئی دور کر سکتا اس کو مگر وہی، یعنی اللہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ہماری کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہی تکلیف دور کر سکتا ہوں تو ہمیں کسی یعنی کہ مدد مانگنے کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤں، وہ وسیلہ ڈال دوں، یہ وسیلہ ڈال دوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے جو ہے مجھے دور کر دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں خود ہی جب چاہوں گا تو اس کو دور کر سکتا ہوں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ پہنچانا چاہے تجھے بھلائی پس وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجئے کہ کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی سے۔ قُلْ لِلَّهِ، کہہ دیجئے اللہ،
شہیدم بینی و بینکم، گواہ ہے وہ درمیان میرے اور درمیان تمہارے، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان. وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. وَأُوحِیَ إِلَيَّ، اور وحی کی جاتی ہے میری طرف، وحی کیا گیا میری طرف، هَٰذَا القرآن، یہ قرآن، یہ مجہول کا صیغہ آ گیا نا، وحی کیا گیا میری طرف قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ ڈراؤں میں تم کو اس کے ساتھ، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچے، یعنی جس تک پہنچے اس کو ڈراؤں اور تم کو ڈراؤں، یعنی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاضر لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ تم کو بھی ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی ڈرائیں. جس طرح آج ہمارے تک پہنچ رہا ہے قرآن، تو ہمیں بھی ڈرایا جا رہا ہے اس کے اندر، ڈرانے کے لیے. اللہ وہی کہتے ہیں نا، میں ڈرانے اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری جنت کی اور ڈرانا جہنم سے. لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، نہیں پیچھے سے، اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا بے شک تم ضرور گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی ہے دوسرا معبود، یعنی کہ کیا تم گواہی دیتے ہو اس چیز کی کہ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کیا تم بھی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں نہیں گواہی دیتا، قل کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، بے شک وہی اکیلا معبود ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جنہیں دی ہم نے کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناہم جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ پہلی کتابوں کے اندر انجیل تورات میں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیاں تھیں، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو وہی چیزیں ان میں پاتے تھے، تو وہ ان کے ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان دور سے اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. اب اکثر بیشتر ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر ریکارڈنگ آئی ہوتی ہے کسی کیمرہ وغیرہ میں، تو انہوں نے اپنا منہ وغیرہ چھپایا ہوتا ہے اور لوگ پہچان نہیں پا رہے ہوتے اس کو، لیکن جس کا وہ بیٹا ہوتا ہے، جس کا وہ اولاد ہوتی ہے، وہ فوراً پہچان لیتے ہیں ہاں یہ میرا ہی بچہ ہے، حالانکہ اس نے نقاب میں منہ کور کیا ہوتا ہے سارا کچھ، تو کیا ہے وہ پہچان، والدین پہچان لیتے ہیں اور بہن بھائی پہچان لیتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ اس طرح پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ خسارے میں ڈالا جنہوں نے اپنی جانوں کو، پس نہیں وہ ایمان لاتے. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بہت تھوڑا سا اتنا سا ہوا ہے. میں نے پورا رکو نہیں آگے تھوڑا سا اتنا ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے جمیعاً سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے، أَشْرَكُوا جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ کہاں ہے تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون تھے تم جن پر دعویٰ کرتے، یعنی جن کا گمان کیا کرتے تھے، جن کا دعویٰ کیا کرتے تھے وہ کہاں پر ہیں. ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں پائیں گے وہ کوئی جواب. فتنتہم یہاں پر اس کا مطلب جواب ہے، کہ کوئی اگر اس کو ہیلا بھی کہہ لیں، فتنہ ہوتا ہے نا کوئی فساد، فتنہ کرنا، ہیلا، کیونکہ کوئی ہیلا بہانہ بھی نظر نہیں آئے گا وہاں پر، بہانہ کرنے کو بھی ان کو کوئی جو ہے نہیں ملے گا، وہ بہانہ بھی نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں پر کون سا بہانہ چل سکے گا کہ وہ الٹی سیدھی کہیں کہ ہم اس وجہ سے کرتے تھے، یہ ہوا وہ ہوا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی ہیلا نہیں ہوگا. الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، مگر یہ کہ قالو کہیں گے وہ، واللہ اللہ کی قسم، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما كنا مشرکین نہیں تھے ہم شرک کرنے والے. کیا ہے پھر جھوٹ بول دیں گے کہ ہم کیا ہے اللہ کی قسم کھائیں گے جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. انظر دیکھیں، کیف کذبوا کیسے جھٹلایا، علی انفسہم جھوٹ باندھا انہوں نے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، وضل عنہم ما كانوا یفترون اور گم ہو گئی ان سے جس پر تھے وہ باندھتے، یعنی تھے وہ جھوٹ باندھتے، وہ ان سے چیز گم ہو گئی. ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ومنہم من یستمع الیک، اور دیکھتے ہیں آپ ان میں سے کئی کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف،
اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف، کان لگاتے ہیں، یعنی کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور بنایا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ، این یفقہوہ، کہ وہ سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیتے تمام نشانیاں، نہ ایمان لاتے وہ اس پر، یعنی اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیتے تو پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ اب یہ پچھلی قوموں کو اگر دیکھیں تو انہوں نے کتنی نشانیاں دیکھی، بنی اسرائیلیوں نے زیادہ تر، ان کو کتنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھیجیں، کتنی زیادہ واضح، جو کہتے تھے وہ سامنے ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ سے وہ انبیاء کرام دعا کرتے تو وہ ان کی دعا پوری ہو جاتی، وہ نشانیاں دیکھتے لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھے۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک، جب آتے وہ آپ کے پاس، یجادلونک، جھگڑا کرتے آپ سے، یقول الذین کفروا، کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی، کہ تم کہانیاں کس سے ہمیں پہلے لوگوں کی سنا دیتے ہو، یہ اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نہیں ہے، اگر اللہ کی طرف سے کلام ہوتا تو آسمان سے پوری کتاب اترتی، تو اس طرح کے جو ہے وہ بات کیا کرتے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، آپ ان کے اوپر غم نہ کریں، بس ان کو بتائیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، سب کو آپ کا کام ہے بتا دینا، کھلا واضح بتا دینا، باقی ایمان لانا ان کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت ٹینشن لیا کرتے تھے، بہت غم کرتے تھے، کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم واضح قریب سے دیکھی تھی، تو جس شخص نے جہنم دیکھ لی ہو اور اس کے اندر لوگوں کا انجام ہوتے بھی دیکھا ہو تو وہ پھر ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو قرآن پاک سے احادیث سے ہی سنا ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، لیکن جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کے بعد اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی خوف آتا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرا کرتے تھے کہ پوری پوری رات رویا کرتے تھے ہمارے اور آپ کی خاطر کہ جو ہے ان کو عذاب سے بچا لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔